السلام علیکم۔ فیڈرل بورڈ میں سیکنڈ ایئر کی ایجوکیشن کی کتاب کا جو سب سے پہلا چیپٹر ہے ایجوکیشن آف مسلمس ان دا سب کانٹیننٹ، آج ہم سب سے پہلے جس اسکالر کو پڑھیں گے وہ امام غزالی ہیں۔ امام غزالی کا اصل نام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی تھا۔ الغزالی انہیں اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے والد غزال کا کام کرتے تھے، یعنی کہ ان کا یا اسپننگ آف وول کا کام کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام الغزالی پڑ گیا تھا، جبکہ وہ ایران کے شہر توس میں پیدا ہوئے تھے اور 1058 میں ان کی ایران کے شہر توس میں پیدائش ہوئی تھی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں ہی حاصل کی اور اس کے بعد وہ نیشا پور چلے گئے، جہاں پر امام جوینی جو کہ بہت عظیم استاد تھے ان سے تعلیم حاصل کی۔ امام غزالی نے فلسفہ، منطق، فقہ، اصول، کلام اور تصوف میں مہارت حاصل کی اور پھر بغداد کی ایک مشہور درسگاہ نظامیہ میں استاد مقرر ہو گئے، لیکن دنیاوی شہرت کو چھوڑ کر انہوں نے معرفت کا راستہ تلاش کیا۔ امام غزالی کی تصانیف کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ان کی 70 سے زائد کتابیں ہیں، لیکن جو زیادہ تر مشہور ہیں ان میں احیاء العلوم الدین، تحفۃ الفلاسفہ، مقاصد الفلاسفہ اور کیمیائے سعادت ہے۔ ان کتابوں میں انہوں نے اخلاق، تعلیم، روحانیت، عقیدہ اور فلسفہ کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ امام غزالی کا تعلیمی فلسفہ اگر اس کی بات کی جائے تو ان کے نزدیک تعلیم کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ انسان کی روحانی، اخلاقی اور ذہنی تربیت کرنا ہے۔ امام غزالی نے علم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا یا 2 علوم میں تقسیم کیا: علم محمود جو کہ انسان کو فائدہ دیتا ہے، جیسے قرآن، حدیث، فقہ، کیمسٹری، بایولوجی، اور آج کے جتنے بھی علوم جو ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ علوم جو کہ انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں، ان کو کریئر ڈیولپمنٹ کے لیے مدد کرتے ہیں اور ان کو زندگی کے بارے میں بہت ساری چیزوں کا ایکسپیرینس کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے ایک تقسیم کی تھی علم مضمون کی۔ یہ وہ علوم تھے کہ جو انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتے یا ویسٹ آف ٹائم ہیں، یا پھر اس کو ہم علم مضمون اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں انہیں الاؤڈ نہیں کیا گیا کہ انسان ان کو سیکھے، کیونکہ ان سے انسان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا پھر انسانیت کو یا انسانی معاشرے کو اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوتا، جس میں ٹیلی پیتھی آ جاتا ہے، میجک آ جاتا ہے، ہاروسکوپ آ جاتا ہے، اس کے اندر پامسٹری آ جاتی ہے اور ہیپنوٹزم اور اسی جیسی اور دوسری جو میجک کی برانچز ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ امام غزالی نے مقاصد تعلیم جو بیان کی اس میں سب سے پہلے انہوں نے نفس کی اصلاح کو رکھا ہے، کریکٹر کو بہترین انداز میں سوسائٹی میں پیش کرے، اپنے اندر کی ایول ڈیڈز کو ختم کرے اور گڈ ڈیڈز کو یا اچھی باتوں کو، اچھی عادتوں کو اڈاپٹ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت کو انہوں نے رکھا ہے، یعنی امام غزالی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی اپنے آپ کی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنی نفس کی اچھائیوں کو اور اپنی نفس کی برائیوں کو پہچان لیتا ہے اور اچھائیوں کو پیدا کرنے اور برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اپنے رب کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور علم کی پیک بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کی معرفت کو حاصل کر لے، اور علم یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ جو علم انسان حاصل کرے اس علم کو وہ اپنی پرسنالٹی میں ایبزارب بھی کر لے۔ اس کے بعد اخلاق کی بہتری کو انہوں نے فوکس کیا ہے، یعنی کہ انسان اپنے اخلاق کو بہتر کرے، اچھی کمپنی کو اڈاپٹ کرے اور اچھے لوگوں سے دوستیاں کرے، اور اگر اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی ایسی گھڑی آ جاتی ہے جہاں پہ کوئی ایسے لوگ ہوں جس سے ان کا روحانی میل نہ ہو سکے یا پھر ان سے ان کی دوستی نہ ہو سکے، تو پھر یا تو وہ ان کی اصلاح کریں یا پھر جو ہے وہ ان سے کنارہ کر کے اپنے اخلاق کے اوپر کسی قسم کی آنچ نہ آنے دیں، یعنی کہ اپنے اخلاق کو برے انداز میں پیش نہ کریں۔ پھر اس کے بعد عمل کی درستگی ہے، یعنی کہ انہوں نے اس بات کو فوکس کیا کہ انسان کا علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو انسان کہے وہ اس کے اوپر عمل بھی کرے، ایسا نہ ہو کہ علم اور عمل دونوں میں کسی قسم کا کنٹراڈکشن ہو۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی اس بات پہ بھی زور دیا کہ جو تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں وہ تعلیم قطعاً مٹیریل نیڈس کو حاصل کرنے میں یا اس کی کوشش کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ ہماری تعلیم ہمیں اس بات کو ہمیں فوکس کرواتی ہے کہ ہم اپنی کریئر، اپنے پروفیشنل گروتھ کو بھی اپنے سامنے رکھیں اور اس سے ارننگ بھی کریں، جبکہ وہ ہمارے اندر کسی قسم کی لالچ پیدا نہ کرے۔ تو ان کے نزدیک ماسٹری آف ریلیجیس اینڈ مٹیریل نالج دونوں ہی بہت زیادہ ضروری تھے۔ استاد کے لیے انہوں نے کچھ رہنما اصول دیے ہیں، جیسے امام غزالی کے نزدیک جو استاد ہوتا ہے وہ مربی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک مینٹور ہوتا ہے، ایک گائیڈ ہوتا ہے اور ایک لیڈر ہوتا ہے۔
اور وہ صرف علم دینے والا نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے اسٹوڈنٹ کا کردار بنائے، ایک ایگزامپلری کیریکٹر بنائے اور ان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے. اور وہ خود ایک ایسا نمونہ ہوتا ہے، ایک ایسی آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے کہ جو علم بھی رکھتا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے. تو استاد کو اخلاص، نرمی، شفقت اور دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرتے رہنا چاہیے. امام غزالی نے کریکولم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک کمپلسری سبجیکٹس تھے اور دوسرا آپشنل سبجیکٹس تھے، یعنی کہ علم کفایہ اور علم عین. علم عین یا فرض عین وہ دینی علوم تھے کہ جن کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض تھا، جیسے نماز، روزہ اور عقائد کی تعلیم حاصل کرنا. اس کے علاوہ قرآن، حدیث اور دیگر ریلیجیس ایجوکیشن جو کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اور اس کے بعد فرض کفایہ یعنی دنیاوی علوم جیسے کہ طب ہے، ریاضی ہے، سائنس ہے، کہ اگر کچھ لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں یا انجینئر بن جاتے ہیں یا سائنٹیفک کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے ہیں جو کہ انسانیت کو یا انسانی معاشرے کو فائدہ دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمام انسانوں کو ڈاکٹر ہونا چاہیے یا تمام انسانوں کو ایگریکلچر یا ٹریڈ یا پالیٹکس میں جانا چاہیے، بلکہ کچھ لوگ بھی اگر ان فیلڈس میں چلے جائیں اور اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی فائنینشیل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ بہت ہے، یہ کافی ہے. وہ مضامین انہوں نے نصاب میں رکھے ہیں، ان میں زیادہ تر انہوں نے عقائد کو، فقہ کو، قرآن و حدیث، اخلاقیات، فلسفہ، منطق اور میڈیسن اور میتھمیٹکس کو لازمی قرار دیا ہے، جو کہ معاشرتی اور روحانی اور اخلاقی اور انسانی کریکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. روحانیت اور تعلیم کو انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا. امام غزالی کے مطابق تعلیم کے ساتھ تزکیہ نفس اور روحانیت لازمی ہے. امام غزالی کا یہ کنسیپٹ تھا فلسفی میں کہ اسلام کی ایک جو باؤنڈری ہے، باہر ایک باؤنڈری ہے جو کہ اسلام ایک قلعے کی طرح ہے اور اسلام کے قلعے کی ایک دیوار ہے، اور وہ دیوار فلسفہ ہے. یعنی فلسفے کو ہم اسلام کے اندر شامل نہیں کر سکتے، بلکہ اسلام کے اوپر ہونے والے تمام آبجیکشنز اور کریٹیسزم کا جو جواب دیا جائے گا وہ اسلام سے باہر رہ کر کے دیا جائے گا. لیکن دیگر فلسفی جیسے کہ ابن رشد وہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، فلسفہ جو ہے وہ اسلام کے سوالوں کا اگر جواب دیتا ہے یا اسلام کے اوپر جو آبجیکشنز ہوتی ہیں اور کریٹیسزم ہوتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں اس کو اسلام کے دائرے کے اندر ہی لا کر کے دیکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو پیغمبر ہیں ان کے پاس اصل نالج ہوتی تھی جو کہ ریولیشن کے تھرو ہوتی تھی، یعنی سورسز آف نالج میں وہ سب سے بیسک سورس آف نالج ریولیشن کو یا وحی کو کہا کرتے تھے. جہاں تک ان کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیچر کو پریپریشن کرنی چاہیے. لیسن کی پریپریشن کے بغیر کسی لیسن کو ڈلیور نہیں کرنا چاہیے. پریویس نالج کو اپنی نیکسٹ لیسن کے ساتھ ملانا چاہیے تاکہ بچہ پریویس نالج بھول نہ جائے. جو بھی اس نے پہلے پڑھا ہوا ہوتا ہے اس نالج کو وہ آگے والے لیسن کے ساتھ ملا کر کے اس میں مزید اپنے کانسیپٹ میں اضافہ کر سکتا ہے اور اپنی نالج کو ڈیولپ کر سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ انہوں نے یہ کہا کہ جو تعلیم ہے وہ بچے کی مینٹل لیول کے حساب سے دی جائے، نہ کہ بچے کا مینٹل لیول کہیں دوسری لیول پہ ہو اور پھر اس کو دوسری قسم کی تعلیم دی جائے. اگر 2 سال کا بچہ ہے تو اسے وہی چیزیں پڑھائی جائیں کہ وہ اپنے مینٹل لیول کے حساب سے اس کو سمجھ سکے اور اس کو اپنی پرسنالٹی میں ایبزارب کر سکے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور میگزم آف ٹیچنگ یہ بتایا یا میتھڈ آف ٹیچنگ یہ بتایا کہ تعلیم کو ایزی ٹو ڈیفیکلٹ کی طرف جانا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ پہلے ڈیفیکلٹ چیزیں بچے کو پڑھا دی جائیں اور پھر اس کے بعد اس کو ایزی چیزیں سمجھائی جائیں، بلکہ جیسے ارلی اسٹیج ہو یعنی پرائمری اسٹیج ہو تو اس پہ تھوڑی بہت ہلکی پھلکی چیزیں پڑھائی جائیں اور پھر جیسے جیسے اس کا کلاس اس کی بڑھتی ہے یا اس کا مینٹل لیول بڑھتا ہے تو پھر اس کو ڈیفیکلٹ چیزیں سمجھائی جائیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی پریزنٹیشن آف نالج ہو یا پریزنٹیشن آف لیسن ہو اس کو ایزیسٹ وے میں ڈسپلے کیا جائے. جو ٹیچر ہے وہ جو بھی نالج ہے اس کو مور ایزیسٹ وے میں ڈھونڈ کر کے اسے بچوں کے سامنے پیش کرے، بچوں کو پڑھائے بہت اچھے انداز میں جس سے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو اور وہ موٹیویٹ بھی ہوں. ٹیچرس کے لیے وہ کچھ گائیڈ لائنس دیتے ہیں کہ ٹیچرس کو اپنے اسٹوڈنٹس کو بالکل اپنے بیٹا بیٹی کی طرح لینا چاہیے. ان کو ایسا نہیں فیل کرانا چاہیے کہ وہ کوئی غیر ہیں، بلکہ اپنے بچوں کو جس طریقے سے انسان پرسنل ہو کے تعلیم اور تربیت دیتا ہے بالکل سنسیئر ہو کے، اسی طریقے سے ان کو سنسیئر ہو کر کے تعلیم دی جائے. کیونکہ وہ اگر کسی دوسرے کے بچے ہیں تو وہ آگے جا کر کے اپنے ٹیچر کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے اور اپنے ٹیچر کے علم کو آگے بھیجیں گے، آگے پہنچائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک بہت امپورٹنٹ جو نقطہ تھا وہ انہوں نے آگے پیش کیا، اور وہ یہ تھا کہ انسان خواہ وہ ٹیچر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے ان کے کال اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. جو وہ کہتے ہیں وہی وہ کرتے ہوں.
اس کے علاوہ ٹیچر کو ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتے رہنا چاہیے، ان کو ایڈوائز کرتے رہنا چاہیے بہت پولائٹلی، اور ان کے اوپر اس طرح فوکس رکھنا چاہیے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ ان کا گائیڈ بن جائے، ان کو لیڈ کرے ایک اچھے راستے کی طرف۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ٹیچر ہو وہ اس کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہو، اس کا جو اٹائر ہو، اس کا جو چلنے پھرنے کا انداز ہو، اس کے سمبلس ہوں، اس کے جسچر پوسچر ہوں، اس کے سائنس ہوں، وہ تمام کے تمام مورل ہونے چاہیے۔ وہ ایسے نہ ہوں کہ بچوں کے ساتھ وہ ایک تو اتنا زیادہ گھل مل جائے کہ بالکل دوست لگے اور بیچ میں کوئی اسپیس نہ ہو، کوئی رسپیکٹ کی لائن نہ ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ٹیچرز کو بہت مورل بیہیویئر اپنا شو کرنا چاہیے تاکہ رسپیکٹ کی جو باؤنڈری ہے وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان رہے۔ پھر انہوں نے پنشمنٹ پہ بات کی اور کہا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پنش نہیں کرنا چاہیے، یعنی وربل بیٹنگ یا کوئی ایسی فزیکل پنشمنٹ نہیں دینی چاہیے، بلکہ اگر بہت زیادہ ضروری ہو جائے تو صرف انہوں نے کہا کہ 3 لیشز لگانے چاہیے۔ اس وقت جب امام غزالی کا دور تھا اس وقت تو یا تو کوئی اسٹک سے مارتے تھے یا پھر کوئی ایسی چیز جس سے بچے کو تھوڑا سا پنش کیا جا سکے، وربل پنشمنٹ کی جا سکے، لیکن وہ اس کے خلاف تھے۔ وہ بھی انہوں نے بہت آخری حد تک اگر کسی بچے کو ضرورت ہو تو وہ صرف 3 اسٹکس اس کو ماری جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کے اوپر بھی فوکس کیا کہ بلا ضرورت جو وربل پنشمنٹ کی جاتی ہے یا پھر بچے کو مارا جاتا ہے اس سے استاد کی جو رسپیکٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے بچوں کو مارنے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی انہوں نے کچھ گائیڈ لائنس بنائی اور وہ بیان کی ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ اگر اسٹوڈنٹ کے پاس کوئی علم آ جائے تو وہ اس کے اوپر ایسے فخر نہ جمائے کہ وہ اپنے استاد سے زیادہ جانتا ہے، بلکہ استاد کی ہمیشہ وہ رسپیکٹ کرے، خواہ استاد نے بہت کم اس کو سکھایا ہو اور اس سے زیادہ اس نے سیلف اسٹڈی سے سیکھ لیا ہو، لیکن استاد کی رسپیکٹ اس کو ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اپنی جو نالج اس نے حاصل کی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے استاد سے زیادہ جینیس ہو سکتا ہے وہ اپنے استاد سے زیادہ ذہانت رکھتا ہو، محنت کرتا ہو اور اس نے کہیں اور کسی اور سورسز سے علم حاصل کر لیا ہو، لیکن اس کے باوجود اسے اپنے استاد کے اوپر پراؤڈ فیل نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپنے استاد سے زیادہ جانتا ہوں، بلکہ ایک وقار کے ساتھ اور ایک رسپیکٹ کے ساتھ اپنے استاد کے سامنے اپنی نالج کو ڈسپلے کرنا چاہیے۔ اب اسٹوڈنٹس کو اپنے استاد کا اوبیڈینٹ ہونا چاہیے۔ ٹیچرز جس طرح بھی کہتے ہیں، جیسا بھی ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کی بات کو ماننا چاہیے جیسا کہ وہ اپنے پیرنٹس کی بات کو مانتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ جو بری چیزیں ہیں، بری باتیں ہیں اور ڈیڈز ہیں، اس میں انہیں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، جیسے کہ ڈرگس ہے لینا ہے یا پھر کوئی ایسی بیڈ کمپنی میں جو اسٹوڈنٹس انوالو ہوتے ہیں، یا پھر کوئی بری حرکتیں کرنا یا برائی کی طرف جانا، کہ پہلے ایک سبجیکٹ میں ماسٹری حاصل کریں اور پھر اس کے بعد دوسرے سبجیکٹ میں ماسٹری حاصل کرنے کی طرف جائیں، نہ کہ ایک ساتھ سارے سبجیکٹ میں ماسٹری حاصل کرنے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ ایک سبجیکٹ بھی سمجھ میں نہ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی سمجھ میں نہ آئے۔ تو لہٰذا اس کو گریجول ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے، آہستہ آہستہ۔ اور پھر ایک اور پوائنٹ میں انہوں نے اس کو مزید ایکسپلین کیا، اور وہ یہ کہ نالج کو سلولی لے کے جانا چاہیے، گریجولی آگے لے کر کے جانا چاہیے۔ ایک ساتھ ساری نالج کو رٹافیکیشن کے ذریعے یا مغب کے ذریعے حاصل کر لینے سے سوائے آپ کے اسٹوڈنٹس کے دماغی خلل کے اور کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو وہ سلولی علم آگے جائے گا۔ تو آج ہم نے امام غزالی کا یہ ٹاپک کور کیا ہے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں امام غزالی کے علاوہ جتنے اسکالرز ہیں ان میں سے کسی ایک کو ہم پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔